وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان گنہگار بن جاتا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں؟ آئیے ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں اللہ کی نورانی کتاب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سورہ انسان کی تفسیر کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 23 سے 31 تک کی تفسیر کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 23، 24 اور 25 کی دلنشین تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ اے رسول، ہم نے تم پر قرآن کو رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا تو تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے گناہگار اور ناشکرے کی پیروی نہ کرنا، اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ ان آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ بکرتن طلوع فجر اور سورج کے طلوع کے درمیان کے فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ اصیل کا معنی ہے عصر سے غروب اور دن کے آخر کے درمیان کا فاصلہ۔ ہو سکتا ہے ان دو کلمات سے مراد دن کی ابتدا اور انتہا میں اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنا ہو۔ آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا پیغام نمبر 1، آیاته قرآن مجید پر جادو اور کہانت کی تہمت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 2، قرآن مجید رفتہ رفتہ نازل ہوا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کے احکام کو برپا کرنے کے لیے صبر اور استقامت ضروری ہے۔ نمبر 4، صبر اور استقامت کی اہمیت اللہ کے احکام بجا لانے میں ہے، اپنے ذاتی سلیقے پر اڑے رہنے میں نہیں۔ نمبر 5، اللہ کے احکام انسان کے رشد اور ترقی کے لیے ہیں۔ نمبر 6، انبیاء کو اللہ کی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، گناہ کرنے والے اور مجرم لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پیشوائی میں نفوذ پیدا کر لیں۔ نمبر 8، اللہ کی یاد انسان کو صبر اور استقامت کرنے والا بناتی ہے۔ نمبر 9، اللہ کی یاد کا مناسب وقت دن کا ابتدائی اور آخری حصہ ہے۔ اب اس سورہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ اور کچھ رات گئے اس کا سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہو، بے شک یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بھاری دن کو اپنے پس پشت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ان آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: ایک چھوٹی سی آیت میں عبادت کا حکم اور لفظ لیل کی تکرار رات میں عبادت کی اہمیت کی علامت ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا سبحو لیلا طویلا کے فرمان سے کیا مراد ہے، تو فرمایا نماز شب۔ تفسیر نور الثقلین۔ آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
انعام۔ نمبر 1، دنیا کی محبت اور اس سے دل لگی گناہ اور کفر کا سرچشمہ ہے اور گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 2، دنیا جلدی گزر جانے والی ہے۔ نمبر 3، دنیا کی طرف رجحان اور آخرت سے فرار گناہگار بننے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، قیامت کا دن بہت سخت اور بھاری دن ہے۔ نمبر 5، دنیا کے جلدی گزر جانے اور قیامت کی سختی اور سنگینی پر توجہ کرنا اس بات کا سبب ہو سکتا ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو کم کر دے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 28 سے 31 تک کی تلاوت کو ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کے ایسے لوگ لے آئیں۔ بے شک یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی راہ لے، اور تم کچھ چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک خدا بڑا واقف کار دانا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ نکتہ، اسر کا معنی ہے، اسر کا مطلب ہے باندھنا، اور اسیر وہ شخص ہے جس کو باندھا گیا ہو۔ شددنا اسرہم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اعضاء و جوارح کو مضبوط بنا دیا ہے۔ آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، آياته کفر اور بغاوت انسان کی نابودی کا وسیلہ ہے۔ نمبر 2، انسان کو پیدا کرنے پر اللہ کا قادر ہونا انسان کو نابود کرنے پر قادر ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، اللہ نے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید ہوشیاری کا وسیلہ ہے۔ نمبر 5، اللہ کا راستہ اجباری نہیں ہے، جس کو سعادت چاہیے وہ خود اللہ کی راہ کو انتخاب کرے اور اس پر چلے۔ نمبر 6، انسان کی چاہت نہ تو اللہ کی چاہت سے ہٹ کر مستقل چاہت ہے اور نہ اس اللہ کی چاہت سے بڑھ کر ہے، بلکہ جو کچھ انسان چاہتا ہے اگر اللہ بھی وہی چاہے تو وہ چیز محقق ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اللہ کی مشیت اور چاہت عالمانہ اور حکیمانہ ہے۔ نمبر 8، حکیمانہ چاہت کی بنا پر جو لوگ چاہیں اللہ کی رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ دور ہیں جو خود ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے ان آیتوں کی تفسیر کو بھی جان لیا اور اپنے سوالوں کے جواب بھی دریافت کر لیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ دنیا کی طرف رجحان اور آخرت سے فرار گنہگار بننے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے دور وہی لوگ ہیں جو خود ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ انسان کی تفسیر کو مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔